بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چراغے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی اور ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے عراق کے کنووں پر قبضہ جما رکھا ہے اور لاکھوں بیرل وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ عرب میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کو پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر پہلے ہی سرسبز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں اور درختوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، فصلیں اگیں گی، ہریالی ہوگی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرتی جا رہی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث پر غور کریں تو مشرقی وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا۔ شاید عرب حکمران یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اسی دور میں عراق، لبنان، یمن، فلسطین، شام، ان تمام ممالک کو شام کہا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے بھی 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر بھیک مانگتے شہید ہوتے ہیں اور کچھ زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث میں عرب کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامات ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ نے جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگ ہوگی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخیر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔
جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرقی وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ میں عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آتا ہے کہ مشرقی وسطیٰ ہی ہے۔ یہاں بھی ہندو باقی رنجشوں اور کشمکش کے بڑھتے ہوئے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت حاضر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کر دے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر اللہ جب ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتلاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا، بہت مشکل آنے والے اتوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔